إياك نعبد وإياك نستعين۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نضر بن حارث جو کہ ائمۃ الکفر میں سے ایک کافر تھا، کفر کے لیڈرز اور اماموں میں سے ایک امام تھا، قیدی تھا، پکڑا گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے قتل کرنے کا آرڈر کر دیا کہ بھئی اس بندے کو قتل کیا جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بندہ انتہائی ذلیل انسان تھا، مسلمانوں کو انتہائی تکلیف دینے والا انسان تھا، انتہائی سخت رویہ رکھنے والا انسان تھا، لہٰذا علی بن ابی طالب اٹھے اور جا کر نضر بن حارث کی گردن اڑا دی۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے، یہ کوئی عام قیدی نہیں تھا، بلکہ قیدی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک جنگی مجرم تھا۔ اگر اس کے اوپر آج کے دور میں بھی باقاعدہ عدالتوں میں کیس ڈالا جائے تو اس کی سزا قتل ہی ہے، کیونکہ اس بندے نے جو مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھی، جو اس بندے کا رویہ تھا، جو اس بندے کا ایٹیچیوڈ تھا، جو وہ بندہ مسلمانوں کے ساتھ کرنے جا رہا تھا، یا جو اس نے مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، ان تمام تر جرموں کے پاداش میں اس بندے کا قتل کیا جانا آج کے وضعی قوانین کے مطابق بھی یہی سزا تھی۔ کوئی بندہ یہ اعتراض نہ کرے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی کو قتل کر دیا تھا۔ جب ایک دن کا اور سفر کر لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عقبہ بن ابی معیط جو کہ ائمۃ الکفر میں سے ایک یہ بھی تھا، اس کے بھی قتل کرنے کے اللہ کے نبی نے آرڈر جاری کر دیے۔ اور یہ عقبہ بن ابی معیط وہ بندہ تھا جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک مرتبہ گردن میں چادر ڈال کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی دانست میں قتل کرنے کی بھرپور اس بندے نے کوشش کی تھی۔ اور یہ مکہ کا واقعہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سبب بچایا، اللہ نے سبب ابو بکر بنے۔ جب وہ پہنچے انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کی جان چھڑا دی تھی، وگرنہ اس بندے نے اپنی دانست میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر قاتلانہ حملہ کر کے ان کو شہید کرنے کی مکمل کوشش کر دی تھی۔ اور یہ وہ انسان تھا عقبہ بن ابی معیط۔ جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں تھے، یہ بندہ گیا اور اس نے جا کر اونٹ کی اوجھڑی گند سے بھری ہوئی لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان کی گردن کے اوپر وہ اوجھڑی رکھ دی تھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اسی حالت میں سجدے میں تھے جب ان کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، انہوں نے آ کر وہ اوجھڑی اٹھائی، تب جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام اوپر اٹھے۔ تو یہ عقبہ بن ابی معیط وہ بندہ تھا جنہوں نے کوئی بھی موقع مسلمانوں کو تکلیف دینے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے اس میں دریغ نہیں کیا، لہٰذا اللہ کے نبی نے ان جنگی مجرموں میں سے ایک اور مجرم کو بھی ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اور ان کی بھی ایک روایت کے مطابق گردن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی ماری تھی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آگے جا کر مال غنیمت کا مسئلہ ہے، وہ بھی تفصیلاً بیان کریں گے، قیدیوں کے معاملات ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔